ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. زبیری صاحب, آپ ای سی پی کے رول کے حوالے سے بتا رہے ہیں. جمشید دستی صاحب کا, جن کا بائی الیکشن کا وہ شیڈیول بھی جاری ہو چکا ہے اور ابھی بھی متوقع ای سی پی سورسز نے لاسٹ ویک ہمیں بتا دیا تھا کہ ان کی کنوکشنز کے بعد جو گزشتہ ہفتے کنوکشنز ہوئی ہیں, ان کا بھی ابھی بائی الیکشنز کا شیڈیول انڈر ڈسکشن ہے اور وہ بھی جاری ہو جائے گا. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کورٹس جو ہیں وہ اپیل جو ہے وہ فکس کرنے میں وہ ٹائملی ہو سکیں گی یا اس میں بھی ایک تاخیر ہوگی؟ پھر میں تو سمجھتا ہوں اس میں بھی تاخیر ہوگی. لگ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی, انصاف کے ساتھ لگنا چاہیے. لیکن یہ 26ویں ترمیم والی جوڈیشری ہے, اس سے پتہ نہیں کیا امید رکھنی چاہیے. وہ تو ہم وقت ہی بتائے گا. کہ دیکھیں آپ, عمران خان کی دیکھیے اپیل پینڈنگ ہے جنوری سے, آج تک اس کے اوپر ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی کہ وہ سسپینڈ ہو ان کی سینٹنس یا نہیں. تو 190 ملین پاؤنڈ. اینڈ دی فیکٹ کہ غور خان صاحب وہ یہ کہیں کھوکھر صاحب کہ جو 70 to 75 ان کے پارلیمنٹیرینس ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن متوقع. آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان نے اپریل سے لے کر 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کے ٹرائلز کو کمپلیٹ کیا جائے. جولائی 31 ایک طرف وہ پولیٹیکل اپنی پروٹیسٹ موومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی چٹھا صاحب نے, بچر صاحب نے, انہوں نے خط لکھا اور خط میں جو ہے وہ سلیکٹیو ایف آئی آرز, آربیٹری ڈیٹینشنز, کوئرسو پولیس کنڈکٹ اور ان سب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا پروسیجرل ہیسٹ ہے ود وچ ٹرائلز آر پروگریسنگ. یہ کیا بتا رہا ہے, کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کہی کہ اور زبیری صاحب نے جو بکایا کہ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ تاخیر سے ان کو لگ رہا ہے کہ کورٹس میں نہ 30 ڈیز مینڈیٹری پیریڈ ہے کہ 30 ڈیز کے بعد کرنا ہے یا 30 ڈیز کو کرنا ہے, یعنی کہ ود ان 30 ڈیز وہ کسی وقت اسپیکر کر, اور نہ ہی 90 ڈیز کا مینڈیٹری پیریڈ ہے کہ جی 90 ڈیز اس نے ویٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس دن جو شخص ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن اسی ڈیٹ سے ریکال آئے گا کہ جس طرح ان کا فیبرری کے اندر آیا ہے, کسی کا 16 ہے, کسی کا 17 ہے. تو اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے الیکشن ایکٹ کا وہ ہے سیکشن 57, جس کے اندر پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کرے گا بائی الیکشنز کا. اور میرا خیال ہے کل وہ بھی آ جائے گا, چونکہ یہ 57 کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس سے جس دن وہ ڈسکوالیفائی ہوا سیٹ کا پروسیس اگلا شروع ہو جانا. اب دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا جو بھی ایک 9 میں ایک آپ کے سامنے حقیقت ہے, اس کے اندر پورے ملک کے اندر ایک انسیڈنٹس آئے, اس کو پولیٹیسائز کیا گیا, اسی کو پولیٹیکل اوور ٹرن کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو سویلین ملٹری لاز کے اندر لے کے آیا گیا, ATC. اب اگر یہ ہے, اگر علینا اوریجنل لا دیکھا جائے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ہے, اس کے اندر جو بھی کیس آپ وہاں پہ چلان جائے گا اس کا 7 دن کے اندر فیصلہ ہے, اس کے بعد اس کی اپیل ہے, اور ہائی کورٹ جو ہے وہ 30 دن کے اندر اس کی اپیل کا فیصلہ کرے گا. یہ لا کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہیں. جب یہ ساری بیلز وہاں پہ گئیں سپریم کورٹ کے اندر, تو سپریم کورٹ نے کہا جی ٹھیک ہے, ان کا 4 ماہ کے اندر فیصلہ کر دیں, چونکہ پیریڈ تو مینڈیٹری 7 دن ہے. اب وہ جب پروسیس ٹریگر ہوا ہے تو جو بھی شخص اس کے اندر انوالو ہے, MNA ہے, MP ہے یا آپ کا سینیٹر ہے, اگر وہ اس کے اندر عدالت سمجھتی ہے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے کہ وہ اس کی سزا بنتی ہے تو وہ دے دی, کہ نہیں تو ایکویٹل جو ہے وہ چلی جائے گی. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیٹرز جو ہے. انفارچونیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک PTI کا ڈیلیگیشن چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ملا تھا اور انہوں نے ان کنسرنز کے کہا تھا. اب چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ اپروپریٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل فورم ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اس پروسیس پہ کریں, اور اس کے اندر آپ کے دیکھیں کہ اگر ان کا جس پہ بات کی جا رہی ہے یہ ان ٹرائلز کو اگر اکٹھا کروا لیتے سیکشن 186 کے نیچے جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن دے دیتے وہ آئے گا. بٹ بنیادی طور پہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی اور لیگل اسٹریٹجی دونوں کے اندر سیریس لیپسز ہیں, بٹ اس کا ریزلٹس جو ہے وہ نکل جاتا ہے کہ آپ سارے پروسیس کو باعث کرتے ہیں. جب آپ ایک طرف علینا کہتے ہیں کہ جو بھی شخص ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, تو پھر آپ اس پروسیس کے اندر جائیں نا. پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ جتنی بھی عدلیہ کے آپ نے فیصلے جو آئے ہیں جو اس سے پہلے, وہ سارے کے سارے وہ جج وہ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھے. اس کے بعد تو نئی اپوائنٹمنٹس ہی نہیں آئی اور ان کے پاس کوئی کیس بھی ابھی نہیں گیا. لیکن دیگر لیگل ایکسپرٹس آر آف دی ویو کہ ایک بھی کیس جو ہے ایگزیکٹو کے خلاف بھی نہیں آیا. نہیں دیکھیں نا, آپ جتنے بھی ٹرائل کے کیسز آتے ہیں, ٹرائل کورٹ کے کیسز آتے ہیں, وہ جنرلی جو ہے سزائیں ان کے اندر آتی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی فیصلے آئے, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرن ڈاؤن نہیں کیے؟ سائفر دیکھ لیں, اس کے بعد ٹفٹ ہوئے, وہ سارے. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف علینا میں ایک چیز یہ ہے
کہ صرف اور صرف جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنا جو ہے یہ اپروپریٹ مناسب نہیں ہے. ہاں فورم پہ جائیں, اپیل کریں, اور اس کے بعد ایک ریلیف جو ہے وہ آپ کو بنتا ہے. آپ کیسے جوڈیشری ٹارگٹ ہو رہی ہے؟ جوڈیشری تو کھل کے فیصلے دے رہی ہے. زبیری صاحب, ابھی اپنے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر دیکھا تھا, نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں, چھٹی والے روز ہوتا ہے. 2552 کے اندر بالکل چیف جسٹس کے اندر بالکل دوسرے سائڈ کو سنا نہیں جاتا. جب کانسٹیٹیوشنل فرسٹریٹ کرے, کانسٹیٹیوشنل آبسٹرکٹ کرے, تو کیا چیف جسٹس انٹروین نہ کرے؟ آپ کہتے ہیں چیف جسٹس کا آفس, کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, زبیری صاحب, اینڈ آئی وڈ وانٹ یو ٹو شیڈ سم لائٹ آن دس, چیف جسٹس صاحب سے جو خط ان کو لکھے جا رہے ہیں, جو ان سے اپیل کی جا رہی ہے, جو ان سے پورے معاملات کا نوٹس لینے کی التجا کی جا رہی ہے, کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے آفس جو ہے دیٹس ناٹ اے لیگل اپروپریٹ فورم. یہ آپ کے چیف جسٹس کی بات کریں, ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی. نہیں, لیٹر تو سپریم کورٹ کو لکھا ہے نا. لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی ہیز ریٹن اے لیٹر. زبیر صاحب آج ہی وہ لیٹر سرفیس کرتا ہے, اور وہ لیٹر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ضیاء آفریدی صاحب کو لکھا. دیکھیے اب لیٹرز کا تو سو موٹو کی پاور تو آپ سبجیکٹ ٹو 26ویں ترمیم اب کر دی ہے, لیکن ہائی کورٹس کے پاس سو موٹو کی پاور نہیں ہے. آپ نے ابھی پشاور ہائی کورٹ کا ذکر کیا, سینٹ کے الیکشن کا, وہ سنا اپیرنٹلی وہ سنڈے کے دن انہوں نے آرڈر پاس کیا, اور ای سی پی نے تیسرا خط لکھا تھا پشاور ہائی کورٹ کا. آپ دیکھیں میں بات کر لوں پھر آپ کیجیے گا. دیکھیں ای سی پی نے خط لکھا, وہ خط سو موٹو پاور تو ہے ہی نہیں ہائی کورٹ کے پاس, اور 26ویں ترمیم تو بالکل ہی ختم کر دی. اس سے پہلے ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی, تو وہ ای سی پی کے لیٹر پہ ہاں پٹیشن ہوتی, بات سمجھ آتی, لیکن دوسری پارٹی کو نوٹس دیا, آپ نے ان کے خط پہ آرڈر کر دیا کہ جی وہ اوتھ دیں گے گورنر صاحب, اور پھر ان کا الیکشن ہوگا. اس طرح سے آپ نے دوسری پارٹی کو سنا نہیں, ایک فائنلی آرڈر کر دیا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیے آپ اگر آپ کو کرنا بھی ہے تو کم از کم دکھاوا ہی کر لیجئے کہ آپ دوسری پارٹی کو سن رہے ہیں, ان کو نوٹس کر رہے ہیں. سنڈے کو ہی آپ کو سنا تھا, ان کو 2 گھنٹے کا نوٹس دے دیتے, 3 گھنٹے کا, کہ آ جاؤ اس بات کا جواب دو. ہم یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی آدمی کہہ رہی ہے. دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ, حتیٰ کہ شیطان نے جب اللہ میاں کو سجدہ کرنے سے انسان کو منع کیا, تو اللہ نے اس سے بھی پوچھا تم نے کیوں منع کیا, جبکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ نے کہا وہ رجیم ہے, ریجیکٹڈ ہے. پھر بھی اللہ نے اس کو موقع, یہی ہے پرنسپلز آف نیچرل جسٹس, یہی ہے کہ 30 دن, اس کے بعد 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے ریفرنس بھیجنے کا, مینڈیٹری شے کہ نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ آپ نے وہ الیکشن, آپ پہ بائنڈنگ نہیں تھا سپریم کورٹ کا 14 جولائی 2024 کا فیصلہ کہ آپ ریزرو سیٹس جو ہیں ان لوگوں کو دیں, لیکن آپ نے پورے سال اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں سے, اور اس ججمنٹ جو امپلیمنٹ نہیں ہوتی وہ ریویو بھی ہو جاتی ہے, اور سیٹیں بھی ان کو مل جاتی ہیں. تو دیکھیے یہ بات جو کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری پہ اٹیک کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی کہ انصاف نے بجا فرمایا علینا آپ نے کہ دیکھیے سارے ایگزیکٹو کے فیصلے والے ملٹری کورٹس کا دیکھ لیجیے, زبیر صاحب میں اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, آج ہی وہ پٹیشن بھی سامنے آئی ہے جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب نے فائل کی ہے ان سپریم کورٹ, اور ولفل ڈس اوبیڈینس فیڈریشن کی ولفل ڈس اوبیڈینس کا ذکر کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی. لیکن دیکھیے ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ آپ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں ایگزیکٹو کو آپ ڈکٹیٹ کہہ سکتے ہیں کہ لا لے کے آؤ. اگر یہ نہیں لا رہے تھے تو آپ بھی تو ایم این اے ابھی تو موجود ہے, ابھی سب ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے, ایک آدھ تو کوئی پھر بھی رہ جائے گا. تو وہی کم از کم ایک پرائیویٹ ممبر بل ہی موو کر دیا اس کے کہ اپیل کا رائٹ دیا جائے ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں. انہوں نے کیوں نہیں کیا, پی ٹی آئی والوں نے یا کسی اور نے کیوں نہیں کیا وہ اپیل کا بل تو پیش کر دیتے, کون روک رہا ہے آپ کو؟ زبیر صاحب آپ کو اس پٹیشن کا کچھ نظر آ رہا ہے کوئی اچھے پراسپیکٹس جہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور کو اس 7 مئی کے اس آرڈر کو کمپلائی نہ کرنے کے حوالے سے یہ جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں نظر آ رہا کچھ. فار دا سمپل ریزن وہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ کا حق ہے وہ قانون سازی کرے یا نہ کرے, گورنمنٹ کا ہے وہ بل لائے, وہ بل نہیں لائے. ہاں اگر ججمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو آرڈر کیا جاتا کہ یہ بل آپ پارلیمنٹ میں موو کریں گے اس پیریڈ کے اندر, کیونکہ ابھی تو شارٹ آرڈر آیا, ریزنز تو آئے نہیں ہے میجورٹی کے. جی کوکر صاحب میں کوئکلی جاؤں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ علینا انسٹیٹیوشنل کنٹیمپٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ان کنٹیمپٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر شخص جو ہے وہ اگر عدالت کو ڈیفائی کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے, وہ منسٹر ہو سکتا ہے, وہ کسی ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کیبنٹ جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن کریں. کیبنٹ جو ہے اس کو کیا ہی نہیں جا سکتا. نمبر 2 جو ہے کہ جو چیف جسٹس پشاور نے کیا تھا وہ آرٹیکل 255(2) کے انہوں نے کیا تھا, اور وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہماری پروویژن ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اوتھ نہیں لیتا تو چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ کر سکتا ہے,
اور شام کو آپ کے الیکشن سینٹس کے جو تھے وہ ہونے تھے اس کے اندر, اور صبح اگلے دن جو تھا, اور اس دن آپ نے صرف ایک ہی ایجنڈا پہ بلایا تھا کہ آپ نے ان اوتھ لینا تھا, گورنمنٹ نے بلایا تھا, اور گورنمنٹ جب علینا بلاتی ہے تو کبھی بھی جو ہے کورم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا. تو میلافائڈی یہ تھی کہ آپ 24 پہ جائیں اور اگلے دن جو ہے الیکشنز نہ ہونے تھے. تیسرا وہ ہے کہ پر ان کی پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کی خود کی پٹیشن چھٹی والے دن نہیں ہوئی تھی, اور اس سے علینا اس سے پہلے انہی لوگوں کے متعلق جو تھا پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر کو آرڈر کیا ہوا تھا کہ ان کا اوتھ لیں, لیکن وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اب 2 فیصلے صرف آئے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میجر آئے ہیں. ایک آپ کا ملٹری کورٹس کا آیا ہے اور ایک آپ کی 12 جولائی کا جج. دونوں ایسے فیصلے تھے کہ جس کے اندر جو 26ویں ترمیم والی پہلی سپریم کورٹ تھی اس نے کانسٹیٹیوشنل اوور ریڈ کیا تھا, ری رائٹ کیا تھا. اب بات ہوئی ہے کہ جی شیطان کا ذکر آیا ہے تو نہیں مجھے یہ بتائیں 12 جولائی والے دن 12 جولائی کا جو آرڈر آیا, اس کے بعد 2 جو آرڈر آئے کہ جس کے اندر الیکشن ایکٹ کو بغیر سنے کیا گیا, فیڈریشن کو بغیر نوٹس کیا گیا, یا اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا ابھی آیا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا, تو کیا اس وقت آرٹیکل 10A یا یہ جو ایگزامپل انہوں نے دی ہے وہ لاگو نہیں ہے؟ اس کے بعد دوسری جو چیز آئی ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر آپ کی 62 سال سے آپ کی سپریم کورٹ کہتی آئی ہے اس چیز کے اندر 50 سال سے زیادہ جو ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ایک آرٹیکل 51 تھا, اس کے نیچے ایک پروسیس تھا, آپ نے صرف آرٹیکل 17 پہ کیا. تو انہوں نے صرف اس پروسیس کو کہا کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں تھی جس کو سپریم کورٹ نے پہلے اڈاپٹ کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ جی ایگزیکٹو کی ڈومیننسی جو ہے ان 2 کیسز کے اندر جو ہے وہ آپ کو آئی ہے. باقی جہاں پہ اپیلز آئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایک چیز بتایا نا جس کے اندر پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملا. اب تو بہرحال یہ باز گشت ہے زبیر صاحب کے 26ویں آئینی ترمیم میں جو حکم رہ گئے ہیں وہ 27ویں کورٹ آنا چاہیے. اچھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو 2 ممبرز بینچ نے جو تھا کس طرح کنٹمنر کا, اور انہیں سنا ہی نہیں ہے, دوسرے بردر ججز کو سنا ہی نہیں. وہاں پہ آرٹیکل 10A نہیں ہے, وہاں پہ ساری چیزیں نہیں آتی. تو یہ کانٹیکٹ کا ایشو ہے اور ان کانٹیکٹ ایشوز کے اندر ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. زبیر صاحب اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. جی کس چیز پہ؟ زبیر صاحب یہی جو بات ہو رہی ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم کے بھی لحاظ سے جو یہ ایک بازگشت ہے, آپ کو لگ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں چلے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. جو چیف جسٹس آف پاکستان کی اب کیا مطلب پوزیشن ہے, مطلب بتائیے, ہر سارا کانسٹیٹیوشنل معاملہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی جاتا ہے, اور وہاں اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جائے, 26 کے بعد 27ویں آ جائے, 28ویں آ جائے. آپ نے ان کو پہلے ہی 2/3 میجورٹی تو دے دی ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ان کو. دیکھیے یہ بڑی بات ہے, آپ نے ان کو جو ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی, ایک ریزرو سیٹ تھی, تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی, ان کا سمبل ان سے ایک پچھلے چیف جسٹس نے چھین لیا, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جی میں نے تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ ان کو پارٹی کے طور پہ نہ کرو. آپ نے ججمنٹ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی اس ملک میں, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے, اس کے بعد 2 آرڈرز بھی آئے تھے, پوچھیں نا ایگزیکٹو سے کیوں نہیں انہوں نے کیا, یہ جو لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا ان کے خلاف کوئی نہیں بنتا. تو ایگزیکٹو پہلے سپریم کورٹ کو ان سے پہلے اس کو ریویو کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے آرڈر امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. امپلیمنٹ کر کے سیٹیں دیتے ہیں, ہاں بے شک آپ اس کو ریویو کر کے ان سے لے لیتے سیٹیں اگر ان کو آپ سمجھتے تھے غلط ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا آرڈر, لیکن ریویو میں وہ ججمنٹ ہو گئی. یہ دیکھیے یہ ہے 26 ترمیم کے ثمرات جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے آپ ابھی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے سپورٹ میں بولیں جو کچھ بھی بولیں, اس سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کے ملک میں انصاف نہیں مل رہا آپ لوگوں کو, جو آپ کے ساتھ ATC میں اور ان جگہوں میں چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے اگر انصاف نہیں ملے گا پھر آپ دیکھیے گا سسٹم کولیپس کرے گا آپ کا. ایک تو یہ ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر اب تک 106 امینڈمنٹس آ چکی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ہمارا 130 نمبر تھا اور ابھی بھی 130 ہے, کوئی اتنا خاص فرق نہیں آیا. Thank you so much for joining us. عابد زبیری صاحب, حافظ کھوکھر صاحب, thank you for joining us. اور اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے.